امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روایت انما الاعمال بالنیات لائے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انما الاعمال بالنیات والی روایت کا تعلق اس باب سے ہے ہی نہیں۔ باب کچھ ہے، حدیث کچھ ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باب سے پہلے روایت لاتے، لیکن حضرت نے باب کے بعد روایت لائی، تو جب باب کے بعد روایت لائے ہیں تو باب سے متعلق چند باتیں اس میں بیان کرتے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ تو یہ عمل آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلی بات یہ ہے، وحی جو نازل ہوتی ہے اس کا ظرف دل ہے، اور دل کا تعلق خیر اور شر کا ہونا یہ نیت پر موقوف ہے۔ تو حضرت اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، عربی جب مظروف آنے والی ہے پہلے ظرف کو درست کر لو۔ جب ظرف کو درست کر لو گے تو مظروف پاک چیز آئے گی، پاک رہے گی۔ اگر ظرف گندا ہوگا، پاک چیز آئے گی گندی ہو جائے گی۔ جیسے پانی پاک ہے لیکن برتن گندا ہے۔ پاک برتن اگر پاک گندے برتن میں اگر پاک پانی ڈالے تو ہوگا کیا؟ گندے برتن میں اگر پاک پانی ڈالے تو ہوگا کیا؟ پاک پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ جب اتنی اہم موضوع پر کلام ہونے والا ہے اور وحی والا علم تم اپنے سینے میں بسانے والے ہو، تو تم اپنے ظرف کو پہلے پاک کر لو۔ پاک کر لو گے، علوم کے رموز، حکم، حقائق، نکات، دقائق، اس کے تمام متعلقات تمہارے سینے میں اللہ منشرح کرے گا۔ پھر تم اس علوم کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ دونوں آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات، جس وقت قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، لوگوں کا ظرف گندا ہونے کی وجہ سے آیتوں کا غلط مطلب نکال رہے تھے، تو قرآن نے کیا کہا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن تو سراپا ہدایت کی کتاب ہے، یضل بہ کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ یضل بہ کیوں؟ حالانکہ یضل بہ پہلے لانے کا اصل جو وجوہ ہیں، مختلف وجوہ ہیں، تو ان وجوہ میں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یضل بہ زیادہ تھے و یہدی بہ کم تھے۔ یضل بہ
زیادہ تھے. قرآن پاک پر اعتراض کرنے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے، قرآن پاک کے سلسلے میں تنقید کرنے والے، قرآن کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کسنے والے، یہ کیا تھے؟ یہدی بہی والے کم تھے. تو یہ ہوا کیوں؟ ظرف گندا تھا، تو گندے ظرف میں چاہے جتنی پاک چیز آپ ڈالیں، وہ گندگی پہلے ظرف کو صاف کرو تاکہ وہ یہدی بہی میں شامل ہو جاؤ. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ باتیں لائے، یہ روایت لائے. اب جب ظرف صاف ہو گیا تو امام بخاری نے اس حدیث کی جو اصل باب کے تحت روایت کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ وہ روایت حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. کہتی ہیں حارث ابن ہشام نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، کیسے آتی ہے؟ حضور ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا، کبھی کبھار مجھ پر وحی نازل ہوتی ہیں سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی بجنے کی شکل میں. اصل میں اس کو جلجل کہتے ہیں. جلجل کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو گھنٹی جانور کے سینگ میں ڈال دی جاتی ہے. جب جانور یوں سر ہلائے تو گھنٹی بجے، چارہ چرے تو اشارہ ہو جائے کہ یہ کہاں چر رہا ہے، تاکہ مالک کو اس کے پاس پہنچنے میں آسانی ہو جائے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی کہ جیسے سلسلۃ الجرس ہے، ایسی نوعیت کی گھنٹی کی آواز پڑتی تھی، اور اس گھنٹی کے آواز کے بیچ میں سے ایک آواز آ رہی ہے وحی کی. جس وقت آواز میں ڈسٹربنس ہوتا ہے تو آواز کو ابزرو کرنے میں، آواز لینے میں، آواز سمجھنے میں، آواز کو اپنی طرف کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے. ارے بھائی ذرا خاموش رہو، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ذرا خاموش رہو، کون سی آواز آ رہی ہے؟ تو وہ آواز کی طرف کان لگا کر جو سننا چاہتے ہیں اس وقت میں آواز صاف سنائی نہیں دیتی. گھنٹیوں کی آواز کے ذریعے سے اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ ان آواز کو کھینچتے ہیں اپنی جانب کی. یہ آواز میرے کانوں میں پڑھ کر اچھی طریقے سے مجھے سمجھ میں آئے کہ کیا کہنا چاہتے. حضور نے فرمایا، ہوا اشد علیہ، یہ شکل مجھ پر بہت گراں گزرتی تھی، بہت گراں گزرتی تھی. اور گراں گزرتی تھی اس اعتبار سے کہ میں اسے سننے سے قاصر تھا. پھر ہوا کیا؟ فرمایا اس کے ذریعے سے جو آواز گھنٹی کے درمیان سے آتی تھی، اس کے ذریعے سے میری سانس پھول جایا کرتی تھی. یفصمو عنی، یہ جو یفصمو عنی ہے
اصل میں علماء یہ فرماتے ہیں یفسمو ہے، اس کا معنی ہے یقلع وینجلی ما یغشانی عنہ، والاصل الفسم القطع. یفسم عنی یعنی اس کے طرف متوجہ ہونے میں مجھے وہ آواز ڈسکنیکٹ ہو جاتی، کبھی مکمل طور پر آواز بند ہو جاتی، قطع ہو جاتی، پھر میں اس کی طرف توجہ دیتا. ایک طرف وحی کا بوجھ، اس میں تو سانس پھولتی ہی ہیں، اور ایک طرف محنت آواز سمجھنے میں، اس پر بھی طبیعت میں گراں گزرتی ہیں. تو یفسمو کے معنی مجھ سے وہ آواز کٹ جاتی تھی، اور اس کے سمجھنے میں میری محنت کافی لگ جاتی تھی. آگے فرمایا میں کبھی قد وعیت عنہ، قد وعیت عنہ ما قال، کبھی میں اس فرشتے سے وہ باتیں محفوظ کر لیتا جو وہ کہتا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا، جو وہ بولتا تھا، جو وہ بول رہا ہے اسے میں محفوظ کر لیتا. یہی ہے وعا، محفوظ کرنا. کبھی میرے سامنے فرشتہ آتا انسان کی شکل میں اور مجھ سے بات کرتا، اس کی باتیں محفوظ کر لیتا. جیسے روایتوں میں ہے کہ عموماً وہ دحیہ کلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے اور فرشتے سنا دیا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے جب معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، واپس آنے کے بعد جب کارگزاری سنائی کہ میں نے فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، تو حضرت عیسیٰ کا جب ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ دحیہ سے ملتے جلتے تھے. ان کی شکل کس سے ملتی جلتی تھی؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے جلتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم میں حضرت جبریل کے دم سے ہوئی ہے، حضرت جبریل کی دم سے ہوئی ہے. تو حضرت جبریل کی دم سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے ہوا. حضرت مریم نے تو ان سے اجتناب کیا، جیسے کہ سورہ مریم میں واقعہ مشہور ہے. تو وہ جو شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہی شکل میں حضرت جبریل آیا کرتے تھے. گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ربط بتایا، یہ اصل شکل جو میرے نفخے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، وہ شکل لا کر آپ علیہ السلام کو ملتے تھے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت جبریل کی نظر آئے، تاکہ حضرت جبریل کو پہچاننے میں حضور کو آسانی ہو. اور پھر حضرت جبریل دحیہ کے شکل میں آتے تھے، جو حضور فرمایا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے فرماتے حضرت دحیہ کس کے شکل میں تھے؟ یہ ہے ربط. پھر فرماتے ہیں میں اس آواز کو محفوظ کر لیتا. حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا لقد رأيته ينزل عليه الوحی فی اليوم الشدید، فرمایا میں دیکھا کرتی تھی حضور کو، حضور پر وحی نازل ہوتی تھی سخت سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں، بالکل سرد شدید البرد، اس وقت میں فَيَفْسِمُ عَنْهُ،
فیفصم عنہ. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں بھی دیکھو یفصم، یعنی وہی بات، وہاں یفصم یفصم اور یہاں یفصم بھی ہے یفصم بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ، یفصم بھی پڑھ سکتے ہیں یفصم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ آواز کٹ جاتی تھی، وہ آواز، لیکن آپ رضی اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پر اتنا بوجھ پڑتا کہ اتنا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ علیہ السلام کی پیشانی سے موتی کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا. اتنا زیادہ بوجھ، اتنا زیادہ گراں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پر ہوتی تھی اس وقت میں جب وہی، سمجھے بھائی.